اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انصرنا فإنک خیر الناصرین وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین واغفر لنا فإنک خیر الغافرین وارحمنا فإنک خیر الراحمین وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانقاہ کے زیر سایہ بہت سارے اعمال کروائے جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کے PDF فائل بھی دی جاتی ہے، کتاب بھی دی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے تقریباً 10 سے زیادہ اعمال پر کتابیں لکھ دی ہیں اور بہترین اعمال، پھر تفصیل کے ساتھ ہر عمل کی تفصیل، ڈیٹیل، نقوش، فلیتے وغیرہ، حاضری کارڈ، ہر چیز اس میں موجود ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ہی عمل کو پکڑ کے چل پڑیں، ایک ہی عمل پر ریاضت شروع کر دیں تو آپ کو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی، تو جیسے آپ زکوٰۃ صغیر ادا کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کبیر ادا کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کبیر اکبر، پھر اس کے بعد دعوت کا عمل، دعوت کے عمل کے بعد پھر باموکل عمل، اور پھر حاضرات کا عمل، اور پھر آخر میں جو عمل ہے وہ ولایت کا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے اسی ترتیب سے اس کو لے کے چلا ہے، اسی ترتیب سے بزرگوں نے ریاضت کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں کی ریاضت کا طریقہ یہی تھا کہ جب انہوں نے ایک عمل کو پکڑ لیا ہے، ایک عمل پر ریاضت شروع کر دی ہے، تو پھر اپنی زندگی جو ہے نا اسی عمل پہ لگا دی، اور اس کے جب تک اس کی منزل نہیں ملتی تھی تو ٹھہرتے نہیں تھے، تو سفر کرتے تھے، اس پہ ریاضت کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ تو آج کل ہمارے جو احباب اکثر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ایک عمل کر لیا اور پھر اس کے بعد پھر دوسرا عمل کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، پھر اس کے بعد آگے عمل پہ عمل، اور پھر ایک کا بھی رزلٹ نہیں آتا، اور پھر سارا کا سارا بلیم کس پہ آتا ہے؟ عمل پہ آتا ہے۔ لو جی یہ عمل کام ہی نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ اسی طرح بزرگوں نے ایک عمل پر ریاضت کی، محنت کی اور پھر اس کو لے کے چلیں۔ تو جس طرح آج کل ہمارے لوگ ہیں تو ان کا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ایک عمل کر لیا، 2 عمل کر لیا، 3 کر لیا، پھر عمل نہیں چلے، پھر سارا کا سارا بلیم عمل پہ ڈال دیا، لو جی یہ عمل تو چلتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں بزرگوں کی زندگی کے معاملات کو آپ دیکھیں گے، 1400 سال سے جو معاملات ہیں یا اس سے بھی پہلے کے معاملات ہیں، ہم اس کو جو ہے نا وہ اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم آج کل فاسٹ دور ہے، ٹھیک ہے نا، تو جیسے T20 کا دور آ گیا، ہر چیز جو ہے وہ بالکل فاسٹ، مختصر، فاسٹ۔ اگر یہ فاسٹ ہونا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو بزرگوں نے 40 سال محنت کیوں کی؟ بزرگوں نے 20 سال 30 سال محنت کیوں کی؟ تو یہ ریاضت جو ہے یہ اس کا اصول جو 1400 سال پہلے یا اس سے پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے، آج اس سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فی زمانہ بدنگاہی بہت زیادہ ہے، موبائل پہ ٹک ٹاک ہے، موبائل پر جو ہے نا انٹرنیٹ کی بھرمار ہے، اور پھر بدنگاہی کی وجہ سے انسان کا باطن صاف نہیں ہوتا، اور سالک محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اور پھر اس کو اتنی سٹرگل وہ کرنے کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہوتا، تو اس میں عمل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ عمل وہی ہے جو پہلے چلا ہے، جو پہلے چلتا رہا ہے، جو بزرگوں کی طرف سے ہیں۔ مین چیز ہمارے اپنے اسراف ہیں، ہمارے اپنے طریقہ کار ہیں، ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹی سی بات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ تو خانقاہ سے آپ کوئی بھی عمل لے کے کر سکتے ہیں، اس پہ ریاضت کریں، محنت کریں، اس کے اعمال کی بھی اجازت ہوگی، تا حیات کے لیے اجازت ہوگی۔ پھر آپ کو PDF فائل دے دیں گے، PDF فائل میں بہترین اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو آپ کی ضرورت کے مطابق جو اس میں اعمال آپ کو ضرورت ہے وہ کریں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اعمال کی PDF فائل موجود ہے، کتاب موجود ہے، تو کرنے والے کے سالک کی عملیات سے جو شغف رکھتا ہے اس کی دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے مین چیز ہے اس کو وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ بھی اس میں PDF فائل میں نظر بد کا علاج ہے۔ اب اس کے ہی بچے کو یا گھر میں کسی کے بچے کو نظر بد لگ گئی ہے تو وہ
فوراً سے کاٹ کر لیں گا تو یہ کتنا فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح بچہ ضد کرتا ہے، روتا ہے اور معاملات ہیں تو الحمدللہ خانقاہ سے تسبیح جاری کر کے بھیجی جاتی ہے، آپ پہلے دن ہی استخارے میں ماسٹر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم نے یہ سیکھا تھا، آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو اس ٹائم یہ چیزیں نہیں تھیں، اب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیں کہ ایک دن میں کون بندہ ہے جو آپ کو استخارے میں ماسٹر بنا دے، لیکن خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا یہ دعویٰ ہے۔ دعویٰ ہم نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم جو تربیت کریں گے، جو آپ کو بتائیں گے، جو طریقہ بتائیں گے، وہ اوتھینٹک ہے، وہ آپ کی بات سمجھ آنے والی ہے۔ آپ جب استخارہ کرنے کے بعد، آپ ماہر ہونے کے بعد کہیں گے کہ واقعی آپ نے جو بات کی وہ بالکل 100% صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ خود کہیں گے ہم نے آپ کو اس طرح ٹرین کرنا ہے، اس طرح تربیت دینی ہے کہ جب آپ تربیت لے لیں گے اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتائیں، کوئی سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے وہ ویڈیو میں آپ کو جو کر کے دکھانا ہے، خود کر کے دکھائیں گے کہ استخارہ کس طرح ہوتا ہے، کاٹ کس طرح ہوتی ہے، جنات کو کس طرح قید کیا جاتا ہے، جنات کو کس طرح پکڑا جاتا ہے، سارا کچھ کر کے دکھائیں گے، اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے گھر فروخت کرنے کا وظیفہ۔ کافی احباب اس حوالے سے آج کل بہت زیادہ میرے پاس میسج بھی آئے تھے، تو میں نے کہا کہ بھی چلو اس حوالے سے آپ کو بہترین ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ تو جو احباب گھر فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ فروخت نہیں ہوتا، اور پھر گھر ایسی چیز ہے کہ یہ قیمتی بھی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ قیمتی ہے، اور پھر بندہ جو ہے نا وہ یہ ریئل اسٹیٹ والوں کو، پراپرٹی ڈیلروں کو بار بار کبھی اس کو کہتا ہے، کبھی اس کو کہتا ہے، لیکن سیل نہیں ہوتا، بندہ مجبور ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہ بھی ہو جاتی ہے، ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان کے یہاں تک جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں، پریشان اتنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بکے اور میں اپنا قرض اتاروں، یہ بکے میں بیٹی کی شادی کروں، یہ بکے میں بیٹے کی شادی کروں، یہ بکے تو میں کوئی گھر کا کام کرواؤں، یہ بکے تو میں اپنے روزگار کے معاملات دیکھوں، اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، بندہ پھنس جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے رونے کی کیفیت ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ چیز بکتی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک مریض آئے تو انہوں نے کسی کا 7-8 لاکھ روپے دینا تھا، ان کا پلاٹ 15 لاکھ کا تھا، تو وہ بول رہا ہے کہ میں جس کے بندے کا میں نے پیسے دینے ہیں میں اس سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے، پچھلے 3-4 سال سے اس کے پیسے میرے پاس ہیں، میں اب اس کو پیسے دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ پلاٹ بک جائے، میں اس کا قرضہ اتار دوں، اگر مجھے میرا 15 کا ہے، 15 لاکھ کا پلاٹ ہے، اگر یہ مجھے 14 بھی مل جاتا ہے تو بھی میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے جس بندے نے پیسے دیے تھے اور جس وقت دیے تھے وہ مجھے وقت یاد ہے، اور میں اس کا جو ہے نا یہ احسان اس طرح نہیں ہوگا کہ بھی اس کو میں پریشان کروں، جتنا اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے نا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے لاکھ روپے ادھر سے نقصان آ جائے لیکن یہ بک جائے، اور وہ بڑی کوشش کی، اس کا پلاٹ نہیں بک رہا، مکان نہیں بک رہا، یہی چیز ہے۔ ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں، پھر بہت سارے ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ لینے دینے کے معاملات ہوتے ہیں، شادی بیاہ رکھا ہوتا ہے، شادی کے معاملات ہوتے ہیں، اب وہ بکتا نہیں ہے۔ تو یہ گھر سیل کرنے کا، گھر فروخت کرنے کا بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ تو جو احباب یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے وہ گھر اچھے ریٹ پر سیل ہو جائے گا، فروخت ہو جائے گا، اور جو رقم آئے گی انشاءاللہ تعالی رقم جو آئے گی وہ برکت والی ہوگی، آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، اور آپ اس سے جو بھی کام کریں گے، جہاں پر بھی لگائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ اسماء اصحاب کہف کا یہ نقش ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہوگا، آپ چاہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے نا، چاہے تو آپ کمپیوٹر پہ اس کو کہہ لو کہ بڑی اسکرین پر، وہاں بھی آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے یہ پلاسٹک کوٹنگ کروا لینی ہے، پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ نے اس کے اوپر سورہ قدر 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کرنی کہ یا اللہ
یہ مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، پلاٹ ہے یا کوئی مشینری ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ اچھے ریٹ پر سیل ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا، روزانہ فجر نماز کے بعد آپ نے سورہ قدر 11 مرتبہ پڑھنی ہے روزانہ، تا حصول مراد تک، یعنی کہ جب تک یہ سیل نہیں ہوتا آپ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس وظیفے میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ کا جو مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، جو بھی آپ سیل کرنا چاہتے فوراً ہو جائے گا سیل، فوراً ہو جائے گا۔ تو یہ نقش جو ہے پلاسٹک کوٹنگ کروا لینی ہے، کروا کے آپ گھر میں لگا دیں، گھر سیل کرنا ہے، دکان میں لگا دیں، فیکٹری میں لگا دیں، کارخانے میں لگا دیں، جہاں جو چیز بیچنی ہے بالکل وہاں اس کو آویزہ کر دیں، اور آویزہ کرنے کے بعد پھر آپ روزانہ اس کو 11 مرتبہ سورہ قدر یہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فوراً سے وہ آپ کی چیز جو بھی آپ بیچنا چاہ رہے ہیں بک جائے گی۔ تو ان ویڈیو کو آپ لازمی شیئر کیا کریں۔ کافی احباب سے جو ہے نا وہ یہ بار بار بھی کہا جاتا ہے تمام احباب سے کہ آج کل جیسے بہت زیادہ لوگ نیٹ یوز کر رہے ہیں، مختلف سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، ان ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں ہماری اسی میں حوصلہ افزائی ہے کہ جب آپ اس کو شیئر کریں گے، لوگوں تک پہنچیں گے، تو یہ جو نقش میں نے بتایا، یہ طریقہ بتایا، آپ کے کام آ گیا، کسی دوست صاحب کے کام آ گیا، ہمارا کام ہو گیا، ہمیں جو ہے وہ جو اس کا مقصد تھا وہ حل ہو گیا، مخلوق خدا کی کہہ لو کہ خدمت ہوگی، اس کے لیے آسانی ہو گئی، جو ہم نے مقصد تھا ہمارا وہ پورا ہو گیا۔ تو آپ احباب لازمی شیئر کیا کریں ویڈیو کو، اللہ آسانی عطا فرمائے اپنے کرم سے، فضل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔